السلام علیکم. میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب ذات دروشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین مکرم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں ابھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک جگہ پر بیان کر کے ان کو چیختے چلاتے بلکہ روتے ہوئے چھوڑ کے آ گیا. وہ جو آپ کے صاحبان گئے ہوئے تھے انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ذرا ان سے پوچھ لینا. اور میری طبیعت پر بھی اثر ہوا ہے. ان کو کس حالت میں چھوڑ کر وعدے کے مطابق ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. آج غالباً مجھے 4تھا روز ہے یہاں آئے ہوئے ہوں. یہاں پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری دامت برکاتہم، میرے مرشد، میرے استاد، مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس عمل کے امیر، انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی شورا کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس کی شرکت کی غرض سے یہاں حاضری ہوئی تھی. مجھے معلوم تھا 2-4 دن لگیں گے. میں نے اپنے عزیز کو لکھا، جو حضرات خواہش مند ہیں ان کے ساتھ کوئی پروگرام بنا لیا جائے. بعد میں پھر دقت ہوتی ہے. جس دقت کا مجھے اندیشہ تھا وہی پیش آ رہی. ایک رات میں 2-2 3-3 پروگرام نبھانے. اب وہ اصل میں میرے اندر وہ پہلے والی ہمت بھی نہیں. اور اب متواتر سرکاری مہمانیوں کی وجہ سے کچھ تقریر کی عادت بھی نہیں ہے. وہ گلا جو ہے وہ پہلے تو رواں رہتا تھا نا، اب ان سے موقع نہیں ملتا تو وہ بیچارے کی عادت نہیں ہے. تھوڑا سا بولنے سے وہ گلا کرنے لگ جاتا. تو بہرحال اللہ کو جو منظور ہے، جتنی دیر اللہ کو منظور ہے اتنی دیر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سننے کی اس دن کا عمل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. سننا بھی آج مشکل ہو، حق پر عمل تو بہت ہی مشکل ہے. آج کے دور میں حق سننا بھی مشکل ہے اور سنانا بھی مشکل ہے. میں نے بھی کچھ دنوں کے لیے اب توبہ کی ہوئی ہے. افضل جہاد میں نے چھوڑ رکھا ہے. افضل جہاد کلمۃ حق نند سلطان جائے.
کہ سب سے بڑا جہاد، افضل جہاد وہ ہے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ ہے افضل جہاد۔ اب وہ افضل جہاد کر کے میں کوئی تھک گیا ہوں، اب میں نے چھوٹا چھوٹا جہاد شروع کیا ہوا ہے، پھر جب ہمت ہو جائے گی پھر وہ افضل جہاد بھی شروع کر دیں گے، اس لیے کہ افضل جہاد ایک دفعہ ہوتا ہے پھر 2 مہینے جیل جانا پڑتا ہے۔ تو اب میں نے سوچا کہ اس افضل جہاد کو کچھ مدت بند کر دیا جائے، چھوٹا موٹا جہاد جاری رکھے تاکہ کچھ مدت کچھ باتیں کہہ سکوں، بتا سکوں۔ لیکن جس امام مظلوم اور شہید کربلا کی یاد میں یہ آج کل کی محفلیں ہو رہی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے جان بھی چلی جائے اس افضل جہادی کو جاری رکھا جائے۔ جنہوں نے باطل سے ٹکر لی، وقت کے یزید کا مقابلہ کیا، اس ظالم جابر یا ان کے خیال میں جو اس منصب کا صحیح اہل نہ تھا اس کی اطاعت قبول نہ کی، اپنی جان دے دی، اپنا کنبہ قربان کر دیا، جوانوں کی قربانی دی، معصوموں کی قربانی دی۔ ان کی یہ قربانی تو ہمیں مجبور کرتی ہے، اگرچہ آج وہ یزید نہیں نہ وہ حسین ہے، لیکن یزیدیت اور حسینیت قیامت تک جاری رہے گی، یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ جاری رہے گا۔ اور آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس یزید سے بدتر یزید مسلط ہیں، وہ یزید جو آج بڑا بدنام سمجھا جاتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یزید آج کل کے بڑے بڑے ولیوں سے بہت اچھا تھا۔ اپنے زمانے میں وہ گھٹیا درجے کا تھا، حسین کے مقابلے میں وہ بہت کم درجے کا تھا، حسین کا مقام اس سے بہت اونچا تھا، حسین کے مقابلے کا نہ تھا، پر آج کے بڑے بڑے ولی اس کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابیوں کا دیکھنے والا تھا، وہ تابعی تھا، اس کی کمان میں بڑے بڑے صحابہ نے جہاد کیے ہیں، اس کی اقتدا میں بڑے بڑے صحابہ نے نمازیں ادا کی ہیں۔ آج کا ولی، آج کا غوث اور قطب اس کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس یزید کو ہم بڑی آسانی سے لعنت بھیج لیتے ہیں، اس یزید پر بڑی آسانی سے تبرے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ وہ مر گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو زندہ یزید ہیں ان کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی غلامی، ان کی اطاعت، اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ یزید شراب پیتا تھا، ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ شراب پیتا تھا، پر میں 1 سیکنڈ منٹ کے لیے مان لوں کہ وہ پیتا تھا، تو آج کے حکمران وہ اس سے کم شراب پیتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی یہ بات ہو کہ اس نے کبھی زنا کیا تھا
کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مشہور ہے آج کے حکمران وہ جبریل امین کے بیٹے ہیں، فرشتے ہیں، انہوں نے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی ہوگی۔ کہتے ہیں وہ نماز وقت پر نہیں پڑھتا تھا، دیر کرتا تھا، جماعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور آج کے حکمران جن کی تم اطاعت کر رہے ہو وہ تہجد خان، اشراق اور اوابین کے نفل پڑھنے والے، اس لیے ان کی بھی اطاعت ضروری ہے نا۔ اس کو برا بھلا کہو، اس کو لعنتیں بھیجو اور ان کے قصیدے پڑھو۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، آج رونا اس بات کا ہے، آج گلا اس بات کا ہے کہ سیدنا امام حسین نے جو عظیم قربانی دے کر آئندہ آنے والی نسلوں کو جو پیغام دیا تھا، جو سبق دیا تھا، آج ان کی روح جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے، وہ مضطرب پریشان روحیں آج قوم سے جو مطالبہ کرتی ہیں، ہم ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اتنی بڑی قربانی، عظیم قربانی دی تھی، اس قربانی کی طرف تو ہم نے غور ہی نہیں کرنا۔ غم، اندوناک واقعات، المناک قصے، اس میں رنگینیاں بھر کے اور اس میں اپنے پاس سے حاشیہ آرائی کر کے وہ سنا کر عقیدت مند مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر ہمیں تو اپنی جیبیں بھرنی ہے، اپنے تندور کو بھرنا ہے۔ میں ابھی ایک نقطے کی بات وہاں کہہ رہا تھا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کربلا کے واقعات جو آپ کو سنائے جاتے ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ یہ واقعات ان کے راوی کون ہیں؟ کوئی راوی کے بغیر کوئی واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر روایت کا راوی دیکھنا پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جنگ کے واقعات کربلا کے، ان کے راوی کون ہیں؟ امام حسین تو اپنا کنبہ لٹا چکا تھا، وہ تو سب شہید ہو گئے تھے، ایک معصوم زین العابدین بیمار جو خیمے میں تھا وہ بچا تھا، اور باقی مستورات تھی اپنے خیموں میں۔ وہ سارے جنگ کا نقشہ اس وقت آج کا دور تو نہ تھا کہ انڈیا کی اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو، غیر ملکی مبصرین کیمرے لے کر اور ٹیلی ویژن کی وہ فوٹو کیمرے لے کر فلمیں بنانے والے وہ موجود ہوں اور ہر منظر کے فوٹو لے رہے ہوں اور ساتھ ساتھ جنگ کی وہ تاریخ مرتب کر رہے ہوں۔ آج کا یہ دور تو نہ تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس وقت وہاں جو یزید اور حسین کی جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے واقعات کو نوٹ کرنے کے لیے وہاں کوئی غیر ملکی مبصر نہیں تھے۔ دو پارٹیاں تھی، ایک یزیدی پارٹی تھی، ایک حسینی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ شہید ہو گیا، لٹ گیا مستورات خیموں میں، باقی ایک معصوم بچہ وہ بھی۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، یہ جو جنگ ہوئی، اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات آپ کو جبریل آ کے بتا گیا۔ یہ راوی کون ہے؟ وہی قاتل، وہی ظالم، وہی یزید کا لشکر، یا تیسرا کوئی فریق وہاں اور بھی تھا؟ بولو تو صحیح۔ نہیں، آج کے ہمارے ذاکر مجتہد جو بیان کرتے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے یہ سارے وہاں دیکھ رہے تھے کہ 14ویں صدی آئے گی، ہم یہ سنا کر یہ واقعات
اور اپنے جیبیں بھریں گے 10-10 ہزار روپیہ ایک مجلس کا لیں گے، اس وقت یہ دیکھ رہے تھے، یہ نوٹ کر رہے تھے بیٹھے، نہ یزید کی فوج میں تھے نہ حسین کی فوج میں تھے۔ یہ کون بتا گیا؟ یہ روایتیں کہاں سے آئیں؟ یہ گھر بیٹھ بیٹھ کر گھڑی گئی۔ واقعہ کتنا تھا، اس کو کیا بنایا گیا، اس کو کیسے رنگینیاں دی گئی، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ ایک سازش تھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، بے شک تاکہ اس واقعہ کو اتنا بڑھا کر، اتنا مبالغہ کر کے، اتنی رنگینی پیدا کر کے یہ سنایا جائے تاکہ تاریخ کے دوسرے اہم واقعات اسلام کے اندر جو اور بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں وہ سارے اس کے نیچے دب جائیں، وہ کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ اور بھی کوئی واقعہ ہوا تھا اس حضور کے دور میں یا ایک صدی میں، کوئی اور بھی مارکا ہوا تھا، کوئی اور بھی شہید ہوئے تھے، کسی اور پہ بھی کوئی ظلم ہوا تھا۔ اس ظلم کو اتنا بیان کرو، اس میں اتنی رنگینی پیدا کرو، اس کو اتنا مظلومانہ بیان کرو کہ اور کوئی مظلوم سے مظلوم شہادت بھی اس کے سامنے آ کے وہ دب جائے اور کوئی واقعہ تاریخ اسلام کا، قربانی کا مسلمانوں کے ذہن میں نہ رہے۔ یا تو یہ وجہ، اور یا اس لیے کہہ رہا ہوں، آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عم محترم، آپ کے چچا محترم، وہ قریش کا پہلوان، وہ حضور کا ایک بڑا مشہور پہلوان، آپ کا چچا حمزہ، ایسی دردناک شہادت، آپ کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، آنکھیں نکال لی گئی، جگر دل نکال لیے گئے، آپ کی شکل کو مسلا کر دیا گیا۔ اتنی دردناک شہادت پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس منظر کو دیکھ کر فرماتے ہیں، آج اگر مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا، حمزہ کی بہن آپ کی پھوپھی، اس کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکے گی، تو میں اپنے چچے کو یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، اس کو پرندے اور چرندے کھا جاتے، میں قیامت کے روز اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرتا، اے پروردگار دیکھ، میں نے اسلام کے لیے، میں نے تیری توحید کے لیے اپنی کس طرح قیمتی متاع لٹائی ہے اور کیا کیا مظالم ہوئے ہیں اور کس طرح یہ قربانی دی گئی ہے، لیکن چونکہ میری پھوپھی صبر نہیں کر سکے گی، منظر کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے میں حکم دیتا ہوں ان کی تدفین کا، ان کو دفن کیا جائے۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ یہ آپ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی، کس جنگ میں ہوئی تھی، آپ میں سے 100 میں سے 5 بھی نہیں بتا سکتے۔ اتنا عظیم واقعہ، اتنی عظیم شہادت۔ ابھی میں نے وہاں ذکر کیا تو ایک سٹیج کے پاس پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا، وہ کہنے لگا یہ جنگ بدر میں ہوئی تھی، حالانکہ یہ شہادت جنگ احد میں ہوئی ہے، بدر میں نہیں ہوئی۔ اور اگر مہینہ پوچھوں، دن پوچھوں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حسین کی شہادت معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی، اور حضور کی اور چچا کی شہادت معلوم نہیں، جس کو میرے آقا نے لقب دیا سید الشہداء، قیامت تک جتنے شہید ہوں گے تمام کا سردار میرا چچا حمزہ ہے، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت تک جتنے شہید ہوں گے اس میں کربلا کے شہید بھی شامل بولو نا، شامل ہیں، کربلا کے شہید بھی، ان کے بھی سردار کون؟ حضرت حمزہ۔ اور جن کو میرے آقا نے سید الشہداء کا لقب دیا ہو، آج اس کی شہادت دب گئی، یاد تک نہیں ہے سنیوں کو بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش، اتنی بڑی شہادت کہ آپ
قیامت تک جتنے شہید ہوں گے تمام شہیدوں کی سرداری اور سرتاجی کا تاج سیدنا حمزہ کے سر پر ہوگا. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن اور ہمارا ایمان ہے. حسن اور حسین دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے بولو زور سے جنت کے نوجوانوں کے ان کے علاوہ پھر اور بھی جوانوں کا کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ جن کو آقا نے کہہ دیا سردار وہی ہیں یا کوئی اور؟ وہی ہے. اگر جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ نے حسن و حسین کو کہا ان کے علاوہ اور کوئی سردار نہیں. اگر آپ نے اسی طرح فرمایا سیدہ قہور اہل الجنہ ابو بکر و عمر کہ بڑی عمر کے لوگ کہولت والے ادھیڑ عمر کے ان تمام لوگوں کے سردار میرا پیارا ابو بکر اور عمر ہوں گے. ابو بکر اور عمر ہوں گے. پھر ان دو کے علاوہ بڑی عمر والے جنتیوں کا کوئی اور سردار ہو سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا سیدۃ نساء المومنین فاطمہ الزہرا تمام مومن عورتوں کی سردار. تمام مومن عورتیں جنت کی مومن عورتوں کی سردار. اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ نہیں. فرمایا امہات میں سے ماؤں میں سے نبیوں کی تمام بیویاں امت کی وہ سے کہو مائیں. میرے آقا کی بیویاں 11 بیویاں ہماری تمہاری مائیں. ان تمام ماؤں میں سے سردار کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. سب کو رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے سوا ان ماؤں میں سے کوئی سردار ہو سکتی ہے؟ نہیں. اگر یہ حضور کے القاب مانتے ہو تو پھر سید الشہداء آپ نے کس کو کہا؟ حمزہ رضی اللہ تعالی. پھر حسین کو سید الشہداء لکھنا ناجائز یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہوگی. لیکن اس سید الشہداء کو تو ہم یاد بھی نہیں کرتے جس کو میرے آقا نے لقب دیا سید الشہداء. اس کی تو شہادت کو نہیں جانتے. اور آج ہم حسین کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اگر لکھتے ہیں تو وہ ہمارا دیا ہوا لقب ہے، آمنہ کے لال کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. انہوں نے لقب کس کو دیا؟ حمزہ رضی اللہ. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یا تو اس لیے اس کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ تاریخ اسلام کے وہ اہم واقعات اس کے نیچے دب جائیں، اور یا یہ کہ یہ واقعات اس رنگینی سے سناؤ، لوگوں کو رلاؤ، ان کے جذبات سے کھیلو. یوں تیر لگا، یوں تیر کھینچا، یوں پانی خون نکلا، اس کا یوں چلو بھرا، اس کو منہ میں ڈالا، اس کو حلق پر ڈالا، اس کو یوں ملا، یوں آہ نکلی، یہ آواز یوں آئی، یوں کھڑے نکلے تو یہ رجز پڑا. یہ باتیں کون سنتا رہا؟ کون بتاتا رہا؟ حسین تو کو قبیلہ شہید ہو گیا تھا. یہ واقعات کون دیکھ کر نقل کرتا رہا؟ یہ دردناک واقعات تراشو، بناؤ، سناؤ، تاکہ لوگ ان واقعات کے اندر پھنس جائیں اور جو اصل واقعہ تھا، شہادت کی اصل جو بنیاد تھی، حسین نے جو یہ قربانی دی تھی، اس قربانی کو بھول جاؤ. اس کی طرف تو غور بھی نہ کرو کہ یہ قربانی کیوں ہوئی تھی. آج حسین کی روح اس کا کیا تقاضا کرتی ہے، کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ آج نبی کا دین مٹ رہا ہے. آج چوراہوں پر، آج شارع عام پر اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا ہو رہے ہیں، نائٹ کلب اور ثقافتی میلے اور دوسری کئی قسم کی لعنتیں وہ ایسی ہیں، کھلی بغاوت ہو رہی ہے دین کے ساتھ. اور آج ہم اس یزید کو برا کہنے والے، حسین حسین کہنے والے، آج ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ حسین نے تھوڑی سی تبدیلی برداشت نہ کی. حسین نے اگر یہ خیال کیا کہ میرے نانے کے دین میں جس
جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح یہ عمل نہیں کرے گا، اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اتنی قربانی دی، آج نبی کا دین مٹ رہا ہے۔ آج ہمیں کتنا احساس ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ انہوں نے اسلام کے لیے، کرسی کے لیے نہیں، دین کے لیے، خدا کی حدود کے تحفظ کے لیے، اسلام کے قوانین کی حفاظت کے لیے، ان کو جاری کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی، اور آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ حسین کے نام لیوا کیا کر رہے ہیں؟ شرم آتی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ تو کراچی میں رہتی ہیں، بڑے شہر میں رہتی ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لاہور کی رپورٹ 31 دسمبر کی آخری رات، اس سال کی آخری رات، اور نئے چڑھنے والے سال کی پہلی صبح، اس رات کو صرف لاہور شہر کے اندر 22 لاکھ روپے کی شراب پی گئی ہے۔ ایک لاہور شہر میں 22 لاکھ کی۔ ہمارے محترم، نام میں نے نہیں لینا، میں نے وعدہ کیا ہوا نام نہیں لینا، انہوں نے فرمایا ہے کہ چائے کم کر دو، اس لیے کہ اس پر بڑا خرچ ہو رہا ہے، 80 کروڑ روپیہ سال میں چائے پر خرچ۔ میں بھی اس میں تائید کرتا ہوں، یہ بری چیز ہے، نخ پیا کرو، مرض ہے، بیماری ہے، چاہ پی پی کی حافظے ہی ساڈے خراب ہو گئے، صحتیں ہی برباد ہو گئی۔ میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے فرمائی ہے کہ چائے کم کر دینی چاہیے، اور واقعی زر مبادلہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، پر کیا میں گستاخی کر سکتا ہوں کہ میں یہ پوچھوں کہ آپ نے سال کے اندر جو شراب پی جاتی ہے اور اس پر جو زر مبادلہ ہوتا ہے، ذرا اس کے بھی آدھو شمار قوم کو بتلاؤ کہ وہ کتنے ہوتے ہیں۔ صرف آپ خود جو نوش فرمایا کرتے ہیں اور آپ کا عملہ جو نوش فرمایا کرتا ہے، بھائی میں نام کسی کا نہیں لے رہا، بالکل میری توبہ، میں نے توبہ کی، نام بالکل نہیں لے، میں نے کوئی نام نہیں۔ وہ شراب کتنی پی جا رہی ہے، اس پہ کتنا کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، وہ بھی تو ذرا قوم کو بتانا چاہیے۔ اس میں بھی تو تھوڑی سی کمی، چائے میں بھی کمی ہونی چاہیے، اس ام الخبائث میں بھی تو، جس کو خدا کے پیغمبر نے کہا ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں، تمام برائیوں کی جڑ، ام الخبائث، جس کو قرآن کہتا ہے۔ ایک نقطے کی آپ کو آج بات سمجھا دوں، شراب کو قرآن نے حرام نہیں کہا۔ آپ تو کہتے ہیں شراب حرام، کہتے ہو نا، قرآن نے حرام نہیں کہا، قرآن نے کہا شراب پلید، شراب پلید، زور سے کہو پلید، شراب پلید، اس میں نکتہ سمجھو، حرام نہیں کہا، اس لیے کہ کئی چیزیں حرام ہوتی ہیں پر پلید نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہیں پر پلید نہیں ہوتی۔ یہ مٹی کھانی عورتیں کھاتی ہیں، مٹی کھانی بولو حرام ہے، لیکن یہ پلید، نماز پڑھتے ہو تو یمن کر لیتے ہو، تو کئی چیزیں حرام ہیں پر پلید نہیں ہوتی، لیکن جو چیز پلید ہو وہ حرام بھی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ کہو جو چیز پلید ہو وہ حرام بھی ضرور ہوتی ہے، جو پلید ہو وہ حرام بھی ضرور ہوتی ہے۔ پیشاب پلید ہے یا پاک؟ پلید ہے، اور وہ حرام بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ نجاست گون یہ پلید ہوتا ہے یا پاک؟ پلید ہے، اور حرام بھی ہے کہ نہیں؟ کھانا چاہیے، کھانا چاہیے۔ پیشاب کا گلاس ایک بوتل میں بھرا ہوا ہو، بالکل شراب کی طرح لگتا ہے،
تازہ تازہ پیشاب ہو، ذرا موسم گرمی کا ہو جی، موسم ذرا گرمی کا ہو تو وہ جی ہاں تھوڑی سی وہ مرد بھی وہ بڑے لوگوں کو ہوتی ہے، تو وہ پیشاب اور شراب ایک جیسی جی، شراب کو حرام کہا نہیں پلید کہا، مسئلہ سمجھو کہ جس طرح پیشاب کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا، بدن پہ لگ جائے تو بدن، اسی طرح شراب اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا، بدن پر لگ جائے تو بدن، اور اگر بوتل اندر چلی جائے تو پھر اندر پاک، سارا ہی پاک جی، اندر گئی تھی اندر، اور اگر شراب پلید ہے تو پھر اندر پاک ہویا کہ پلید، تو جنہیں اندر پلید ہونے وچوں کی نکل سین، پلیتیاں نکل سین یا کئی شے چنگی نکل سی، وہ برائیاں نکلیں گی، خباستیں نکلیں گی، یا اس میں سے یہ ام الخبائث نبی نے فرمایا نکتہ سمجھو، ام الخبائث کہ یہ خباستوں کی ماں ہے، جو ماں ہو تو اس نے خبیث ہی بچے جننے ہیں یا نہیں جی، اندر جو گئی یہ تو اندر گئی تو یہ تھی نجس اور پلید، جب اندر گئی تو سارا اندر ہوا، اور اندر سے اب جو نکلیں گے سارے اعمال اور ساری باتیں، اس سے خیر نکل سکتی ہے، اس سے پلیدی ہی نکلے گی جی، تو شراب پیشاب کی مانند ہے، اس لیے جو شراب پیتا ہے وہ یوں ہی سمجھو پیشاب پیتا ہے، بلکہ پیشاب سستا پنسی جی، امپورٹ کرنے کی لوڑ کہانی جی، شراب جو ہے اپنی ٹوٹی پاس ہے، گلاس ہو بس سمجھ آئی، نکالو پی لیا، خدا کی قسم وہ شراب میں اور پیشاب میں ایک ذرہ بھر فرق نہیں ہے، قرآن کی روح، قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب پلید ہے اور شیطان کا عمل ہے، جس طرح پیشاب پلید اسی طرح شراب بھی کروڑوں کی پی جا رہی، ایک رات جو خوشی کی رات تھی، انگریزاں دا سال جانا پیا تے نواں سال، ساری قوم نے صرف لاہور شہر میں 22 لاکھ کی شراب پی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ حدود نہیں توڑی جا رہی، آج ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں اگر آج کا مسلمان اس زمانے میں ہوتا تم سارے کے سارے یزید کا ساتھ دیتے، حسین کا کوئی ساتھ نہ دیتا، بے شک، اور آج اگر حسین ہو اور یزید بھی ہو تو ہون تو امتحان ہو جائے گا، آج بھی سارے یزید کا ساتھ دو گے، حسین کا نہیں، کیوں؟ آج آپ کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، ایک طرف نمازی، ایک طرف دیندار، دوسری طرف شرابی بے دین، ووٹ کنوں دیتے جاتے ہیں؟ شرابی جدید، ساتھ کس کا دیا جاتا ہے؟ شرابیوں کا۔ حسین کی سیرت آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، حسین پاک کا پیغام سوچو، قوم کو الو مت بناؤ، اس کے جذبات سے مت کھیلو، حسین کا پیغام ہے، آج بھی اس کی بےتاب روح تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم بے دینوں کا ساتھ دے رہے ہو، تم یزید صفت والوں کا ساتھ دیتے ہو، تم شرابیوں، زانیوں، بے نمازوں کا ساتھ دیتے ہو۔ حسین تم سے آج کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس بات سے حسین خوش ہے کہ تم 10 دن ماتم کرو، سینے پیٹو کوٹو، خون بہاؤ، سبیلے لگاؤ، دیگیں چڑھاؤ، حسین خوش ہو جائے گا۔ میں کل پرسوں گزرا تھا اس بازار کے پاس سے، جونا مارکیٹ گیا وہاں پر جی، تو مجھے وہاں آگے ہمارے چنگیوٹ کے رہتے ہیں دوست، وہ دودھ گلی باغ نالی اسٹریٹ وغیرہ ادھر جانا تھا،
وہاں گیا, واپس آئے تو رکشے کی تلاش میں تھے, تو ہم ادھر لی مارکیٹ کی طرف چل پڑے. وہاں جو دیکھا وہ محبنیاں وہ اس بازار والی وہ بھی کھڑی تھیں, سیاہ لباس پہنے, اور کوئی 20 دیگیں پک رہی تھی. جی 20 دیگیں, اور سبیلیں بھی لگی ہوئی تھی, یہ بھی بخشی جائیں گی. جی دیگیں پکا کر سبیلیں لگا کر, یہ حسین کے محبین کا ٹولہ. جی یہ ہے محبین. کیا حسین پاک کے کاموں سے خوش ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی؟ میں سبق کیا دے گیا تھا؟ آج قوم کر کیا رہی ہے؟ ایک پیغام تو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, آج یہ حسین کا پیغام ہے. تمام حسین کے نام لے رہا ہوں, کیا نام؟ حسین کے ماننے والوں کا نام, کہ کٹ جاؤ, مر جاؤ, گردنے کٹا دو, پر کسی ظالم کے سامنے مت جھکو. کسی ظالم کا ساتھ نہ دو. آج تمہارے سامنے یزیدیت بھی ہے, حسینیت بھی ہے. یہ پیغام ہے حسین کا. ایک بات اور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حسین پاک کی شہادت میں ایک ایسا اختلافی مسئلہ, بڑا اختلافی مسئلہ حسین کے خون نے وہ حل کیا ہے. کیا؟ وہ خلافت کا مسئلہ. حسین کی شہادت اور خلافت یہ لازم ملزوم ہے. اس نقطے کی طرف بھی غور کرو کہ حسین نے بیعت نہیں کی, یزید کی بیعت نہیں کی, سب کو ہو نہیں کی, اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ اس کا حقدار یا اہل نہیں تھا. بیعت نہیں کی, جان دے دی, کنبہ قربان کرا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے, آج جو ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافتوں کے جھگڑے کرتے ہیں, غم حسین اور مجلس حسین کی آڑ میں ان خلفائے راشدین پہ توڑے بیٹھتے ہیں, انہیں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. اگر تم حسین کی شہادت مانتے ہو اور یہ قصہ مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی اور جان دے دی, میں سوال کرتا ہوں اگر ابو بکر بھی ظالم تھے, غاصب تھے, حقدار نہ تھے, نبی کے دین کے مرتد ہو چکے تھے جیسا تم کہتے ہو, تو علی مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کی تھی؟ ہاں ہاں بے شک. آؤ تمہاری کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, احتجاج طبرسی, میرے بھائیوں کی مشہور کتاب, صفحہ اس کا 54, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ, علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیعت کی. اگر کتاب شیعہ کی نہ ہو میری گردن اڑا دو, اگر اس کتاب میں یہ عبارت نہ ہو میری سزا پھانسی, اور اگر یہ عبارت بھی ہو, کتاب بھی شیعہ کی ہو, پھر علی بیعت کرے ابو بکر کی, پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ علی کے نزدیک ابو بکر حقدار تھا. نعرہ تکبیر, یہ مسئلہ سمجھو, یہ ماننا پڑے گا کہ علی کے نزدیک ابو بکر حقدار تھا خلافت کا, اس لیے بیعت کی تھی. اگر ابو بکر حقدار نہ ہوتا تو حسین کا ابا علی شیر جلی وہ 60 سال پہلے کربلا بنا دیتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بے شک. اگر وہ حقدار نہیں تھا تو بیعت کیوں کی؟ کوئی جواب اس کا نہیں ہے. کہتے ہیں جی تقیہ کر کے کی تھی. حضرت علی نے تقیہ کیا تھا. کیا کہتے ہیں؟
پکڑ کے گھسیٹ کے لائے تھے، یہ علی کی توہین نہیں ہے؟ توہین، بولو، توہین ہے۔ حسین سے کوئی گھسیٹ کے بیعت کرا سکا؟ نہیں۔ جو حسین سے کوئی طاقت نہیں کرا سکی تو حسین کے ابے شیر سے کوئی کروا سکتا تھا؟ نہیں۔ یہ حسین کی توہین ہے یہ کہنا، یہ اس کی عزت ہے؟ توہین ہے۔ کہتے جی تکیہ کر لیا تھا۔ میں کہتا ہوں اچھا جی، اگر علی نے تکیہ کر کے بیعت کر لی تھی اور حسین حسن کو اور اپنے کنبے کو بچا لیا تھا تو حسین بھی یہی کرتا، حسین بھی تکیہ کر کے یزید کی بیعت کر لیتا۔ اگر علی نے ٹھیک کیا تو پھر حسین نے علی کے خلاف کیا نا، حسین پاک نے علی کے خلاف کیا، غلط کیا۔ اور اگر کہ حسین نے ٹھیک کیا، وہ حقدار نہ تھا، بیعت نہ کی، کنبہ قربان کیا، پھر علی نے تکیہ کر کے بیعت کیوں کر لی تھی؟ پھر علی نے غلط؟ شیعہ مذہب پہ آؤ گے، ایک کو غلط کہنا پڑے گا، ایک کو صحیح۔ اگر تکیہ کر کے علی نے ٹھیک کیا تھا تو حسین نے تکیہ بولو کیوں نہیں کیا؟ اور اگر حسین نے تکیہ نہیں کیا، ٹھیک کیا، تو علی نے ایک گھر کو تو چھوڑنا پڑتا۔ میں پنجابی کی ایک مثال مشہور واقعہ اس موقع پر سنایا کرتا ہوں، کہو تو تمہیں بھی سنا۔ ضرور ضرور۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ قدرت خدا کی ایک کی شادی زمینداروں کے ہاں ہوئی، ایک کی شادی کمہاروں کے ہاں ہوئی۔ کمہار جانتے ہو؟ ہاں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو یہاں کراچی والے، ہمارے ہاں جو مٹی کے برتن بناتے ہیں نا ان کو کمہار کہتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں؟ اچھا خیر، بولی رل گئی کھاٹی پاٹی۔ آج کل بولیے نا بھی بڑا جھگڑا پہ ہوا، بولیے نا بھی جھگڑا۔ خیر، ہم تو یہ جھگڑے نہیں چاہتے، سمجھ آئی؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم پنجابی، تم سندھی، ہم فلانے، سب بھائی ہیں۔ یہ تعصب کی باتیں ہیں، غلط۔ بہرحال ایک زمینداروں کے یہاں بھی آئی گئی اور دوسری بیوی نے کہا کچھ دنوں کے بعد اپنے خاوند کو، بھئی جا اپنی بیٹیوں کا حال احوال معلوم کر، کیا حال ہے۔ گیا، پہلے اپنی اس بیٹی کے پاس جو زمینداروں کے ہاں تھی، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی ابا جان کوئی حال نہیں، بارش نہیں ہوئی کتنی مدت ہو گئی، خشک خیر سالی پڑی ہوئی ہے، کوئی چارہ نہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اب یہ بدل چڑھا ہوا ہے، دعا کر اللہ کرے یہ بدل برس پڑے تو بس پھر تو عیش ہو جائے گی، مزے ہو جائیں گے، نہیں تو ہم تو بھوکے مر رہے ہیں قحط سالی کی وجہ سے۔ باپ تھا بیچارہ، ترس آیا، ہاتھ کھڑے کیے، اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ مہربانی کر، میری بیٹی بیچاری قحط سالی سے مر رہی ہے، بارش کر دے فصل ہو جائے۔ خوب بیچارے رو رو کے دعا کی بارش کے لیے کہ یہ بادل جو آیا ہے یہ برس پڑے، یہ بادل جو آیا ہے برس پڑے۔ دعا کر کے ہاتھ شاتھ پھیر کے بیٹی سے فارغ ہو کے دوسری بیٹی کے پاس گیا، وہ تھی کماروں کے ہاں۔ اس سے پوچھا بیٹی بتا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کا فضل ہے، یہ برتن بنائے ہیں اور یہ آوی چڑھا رہے ہیں۔ آوی ہم تو کہتے ہیں، بدن آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھٹی آوی جس میں وہ پکائے جاتے ہیں۔ یہ برتن بنا رکھے ہیں اور اس کو آوی کو آگ لگانے والے ہیں، بھٹی کو، لیکن اب خطرہ ہو رہا ہے یہ کالا کالا بدل آ گیا، اگر یہ برس پڑا تو بھٹی گئی ہماری، بٹھا بیٹھ گیا، ہماری 2 مہینے 4 مہینے کی محنت ساری ضائع، 2-4 مہینے لگائے برتن بنائے، اب بھٹی کا وقت آیا، آوی کا آگ لگانے کا ہے، کالا کالا بدل چڑھایا، دعا کر رب تو اے بدل ٹل جائے۔ اب بیچارے کو پھر ترس آ گیا، پھر ہاتھ جو کھڑے کیے دعا کرنے لگا رو رو کہ اللہ سائیاں میری بیٹی پہ اجڑ دی، اے بڑا جڑا کالا بدل انہوں لے جا، انہوں نہ وسائیں۔ ادھر بھی دعا کر چھڈی، دعا کر کے بیٹی کو پیار دے کر گھر آ گئی۔ بیوی پوچھنے لگی سنا بھائی کی حال ہے دیاں دا، بیٹیاں دا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ایک تو اجڑی پئی ہے، ایک نے ایک تو اجڑی پئی ہے، دونوں نو وسدیاں ہونے، دونوں خوش نہیں رہنی، ایک اجڑی پئی،
جے بارش گئی ہو کو باری دا ستیا ناس تے جے بارش نہ ہوئی اور زمینداری والا کام ختم. میرے دوستو اگر شیعہ مذہب پہ آؤ گے یا کہو حسین نے غلط کیا کنبہ قربان کرایا اور تقیہ نہ کیا، اور اگر حسین نے ٹھیک کیا تو علی کو غلط کہنا پڑے گا کہ علی نے تقیہ کیا تھا، غلط کیا تھا. اور آؤ سنی مذہب پر ہم کہتے ہیں علی نے بھی ٹھیک کیا، حسین نے بھی ٹھیک کیا. علی نے بھی ٹھیک کیا اور حسین نے بھی، زور سے کہو، علی نے بھی حسین نے بھی. ابو بکر عمر خلافت کے حقدار اور اہل تھے اس لیے بیعت کی تھی، ورنہ وہ حقدار نہ ہوتا تو علی 60-70 سال پہلے کربلا قائم کرتے تھے. یہ علی حسین خون دے کے اس مسئلے کا فیصلہ کر گیا. اور اندھے لوگوں حسین بتا گیا اور میرے باپ پہ تقیہ کے الزام دھرنے والے ظالموں اور منافقوں اور بے ایمانوں، میرا باپ بہادر تھا. اگر میں علی کے بیٹے نے تقیہ نہیں کیا اور کنبہ قربان کرایا تو میرا باپ تقیہ کرنے والا نہ تھا، میرا باپ بہت دل نہ تھا. میرا باپ ابو بکر عمر کو صحیح سمجھتا تھا، اس لیے بیعتیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی اور ان کی خلافت کی تصدیق. کچھ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے نا؟ 1400 سال کا مسئلہ خلافت کا آج چھیڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راہ سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ابو بکر عمر پر ظلم نہ کرتے، ان پہ جھوٹے بہتان نہ لگاتے، ہم یہ بات نہ کہتے. آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اگر علی ٹھیک ہے تو تمہارے نزدیک حسین غلط ہے، اور حسین ٹھیک ہے تو علی غلط ہے. نہیں تو آؤ سنی مذہب پر مان لو ابو بکر عمر کی خلافت کے وہ حقدار تھے، وہ صحیح تھے. اگر ابو بکر عمر کو صحیح نہیں مانو گے تو یا حسین کو غلط کہو گے یا علی کو غلط کہو. ابو بکر عمر ایسے نہیں ہیں، وہ منوائیں گے تم سے ڈنڈے سے. نہیں تو ایک نو چھوڑنا پوسی، یا چھڑائیں گے یا ایک کو چھڑائیں گے یا اپنے آپ کو بولو توڑنے والے پر، اس بہادر پر جو تکیہ کے داغ لگائے تھے حسین نے اپنے خون سے دھو دیے. سبحان اللہ. حسین کی شہادت یہ سبق دے رہی ہے، یہ فلسفے بتا رہی ہے، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کرنا. دو باتیں میری ہو گئی، باتیں ہی کرنی ہیں ایسے دو تین، ایک دو اور کر دیتا ہوں، تھک گیا ہوں میں. اس لیے کہ اب عادت نہیں رہی نا تقریرا کریں گی، سرکاری مہمانیاں کھا کھا کے بڑیاں مہمانیاں کھا دیے تو وہ مہمان بنتا رہا، مہمانیاں کھا کھا کے بس معدہ خراب ہو. تو ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم نے سوگ کا مہینہ بنایا. یوں ہی چاند شروع ہوتا ہے اور قوموں کے نئے سال چڑھتے ہیں، وہ خوشیاں مناتی ہیں. ہمارا نیا سال آتا ہے، ہمارے یہاں رونا پیٹنا اور ماتم شروع ہو جاتے ہیں. جو یہ مہینہ آیا لوگوں نے سمجھا غم کا مہینہ، رونے کا مہینہ، پیٹنے کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، کوئی خوشی کا نہیں. حتیٰ کہ شادیاں سب ٹھپ، شادیاں بلاک ہو گئی. جب پچھلا مہینہ تھا تو شادیوں کی اتنی بھرمار تھی، اور یہ کو مہینہ ہوں پہ محرم کے اس وقت شادیاں آرام ہو جانی، دبو دب کرو. سیلاب آیا ہوا تھا شادیوں کا. آپ کے کراچی کا مجھے پتا نہیں، اسی طرح لاہور کی رپورٹ میں نے سنی ہے، جو آخری اتوار تھا نا اس ذوالحج کے مہینے کا، محرم سے پہلے اس مہینے کا آخری اتوار، اس اتوار کو فقط لاہور میں 2000 شادی ہوئی ہے، 2000 نکاح رجسٹر ہوا ہے. اس لیے کہ آگے محرم آ رہا ہے، محرم میں حرام ہو جائے گی. ہم نے سمجھا محرم حرام میں سے ہے، بے ہر شے حرام.
بیوی حرام، شادی حرام، خوشی حرام. جی یہ مسئلہ سمجھ لو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سنی ہمیں صحیح کوئی نظر نہیں آتا. ہمیں اپنا رونا رہی ہے. شیعوں کے ساتھ رہ میں آپ سے تو میں باتیں کر سکتا ہوں، میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ کو تو میں باتیں کہہ سکتا ہوں، میرے بھائی ہونے سنی تم مجھے کہہ سکتے ہو، میں تمہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دولے کو پیلا بنیے رنگ نہ وٹائے آتا وٹا جاندہ. تو انو سمجھ کھ بھی نہیں آئے. کوئی پنجابی ہوئے تو سمجھ کا اس سے دولہ تے پیلا تسی کی جانو بھائی بیل ہونا دو مختلف رنگ کے بیل، ان کو اکٹھا باندھ دو تو رنگ تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کا رنگ تو اختیار نہیں کرتے، پر آتے تبدیل اثر ہو جاتا ہے نا. جی کہتے ہیں خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. شیعہ نے نال رہ کے ادھے پونے تریائی چوتھائی تسی بھی شیعہ ہو گئے. کوئی 4 آنے، کوئی 5 آنے، کوئی 6 آنے، کوئی 8 آنے، کوئی بڑا پکا سنی ہوا تو 14 آنے، اور پکا ہوا تو 15 آنے، پورا 16 آنے سنی کوئی لفظ آئے لکھوں کوئی ایک. میں پوچھتا ہوں شیعہ محرم میں شادی کر دیں؟ نہیں نہ کر دیں؟ نہیں. اچھا جی وہ نہیں کرتے، اور تم سنی کرتے ہو؟ یہ بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ کتنے سنی ہو محرم میں شادی کرنے والے؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس لیے شادی حرام نہیں کرتے. پہلے مسئلہ سمجھو. نبی کریم کا فرمان کہ سوگ غم 3 دن سے زیادہ جائز نہیں. آپ نے فرمایا کوئی مر جائے، کوئی شہید ہو جائے تو 3 دن کا غم ہے. آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی سیدنا امام حسین کے تایا شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گئے. نبی کریم چوتھے دن تشریف لائے، ان اپنے بھتیجوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا 3 دن ہو گئے، آج چوتھا دن ہے، میرے ان بھتیجوں کا کوئی غم یا سوگ یا تعزیت کرنے کے لیے نہ آئے. ختم تعزیت اور سوگ ختم. تعزیت ایک اور بیماری ساڈے وچ پی گئی. کیڑی تن دساں تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہا. اسلام میں لفظ تھا تعزیت. کوئی مر جائے تو اس کی، کسی کو مصیبت آئے تو اس کی تعزیت کرو. تعزیت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تسلی دینا. تعزیت کا معنی زور سے کہو. تسلی دینا. اسی بنا چھڑیا تعزیت دا میں نہ تعزیہ. تعزیت ہو تعزیہ کہ تعزیت ہوتی ہے تعزیہ بنانا. یہ بعض لفظوں سے دھوکے لگ جاتے. لفظ ہوتا کچھ ہے، بن کچھ جاتا ہے. جس طرح میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں. 15ویں شعبان کی جو تاریخ ہوتی ہے 15ویں شعبان کی، اس کا نام کیا ہے؟ برات. ابھی مولوی بیٹھے نا، مولوی این گین نہ کڈو، میں عوام کو پوچھیں دو بھائی. 15ویں شعبان کو ہم کہتے ہیں شبرات. شبرات ساڈے پنجابی سیدھا ساواں سدن شبرات جی. اور جو بڑے این غین نکالنے والے ہوں گے وہ کہیں گے شبرات جی. کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں یہ برات کی رات ہے. برات کہتے ہیں نا شادی کو. جیسے شادی کی رات ہوتی ہے نا برات کی، اس میں گولے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں چلاتے ہیں، انار چھوڑتے ہیں، سرنگیں اور ٹنگوڑیاں اور شرنائی اور پھول اور کیا کیا وہ چھوڑتے ہیں نا آتش بازیاں. ہم سمجھتے ہیں یہ رات بھی برات کی رات ہے. شادی مناؤ، دیگیں پکاؤ، حلوے پکاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، خوشیاں مناؤ، جس طرح برات ہوتی. حالانکہ یہ برات کی رات نہ تھی، یہ تھی شب برات.
شب برات تھا بری ہونے سے. نبی نے فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی رات ہے، اس میں سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے، جو پیدا ہونے والے جو مرنے والے سب لکھے جاتے ہیں. اور اس رات اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے جوش میں کہ بنی غنم ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ بھیڑیں بہت رکھتے تھے. فرمایا ان کے بھیڑوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ جہنمی لوگوں کو، اتنے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے، جہنم کی آگ سے بری کر دیتے. تو یہ تھا تو رات جہنم سے بری ہونے کی. ہم نے بنا دی شبرات، برات برات، آتش بازیاں چھوڑو، پٹاخے چلاؤ. جی اسی طرح تعزیت تھی، ہم نے تعزیت سے تعزیہ بنا لیا. نبی کریم نے فرمایا 3 دن گزر گئے، اب ان میرے بھتیجوں کی کوئی تعزیت مت کرے، سوگ اور غم ختم. البتہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے اس کے لیے اجازت ہے 4 مہینے اور 10 دن وہ غم کرے. 4 مہینے 10 دن. عورت جس کا خاوند مر جائے، اس کے علاوہ کسی شہید کے لیے اور کسی مرنے والے کے لیے 3 دن سے زیادہ غم کرنا، سوگ منانا شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے. 1300 سال ہو گیا ہمارا غم ہی نہیں منتا، ہم سوگ ہی بنا رہے. اب مسئلہ سمجھو کہ محرم کے اندر ہم نے شادی کو حرام کیا کہ شادی حرام ہے، غم کا مہینہ ہے. حالانکہ اسلام میں شریعت نے کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی دن شادی کے لیے پابندی نہیں لگائی کہ فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں رات شادی نہ کرو. 12 مہینے جائز. اگر یہ کہو کہ اس محرم میں کربلا کے شہداء کا واقعہ پیش آیا اس لیے غم کے طور پر شادی نہیں، تو میں کہتا ہوں اور کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی اندوہناک واقعہ شہادت کا یا کوئی اور ظلم کا نہیں ہوا؟ اور چھوڑ دو ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی سب کو صلی اللہ علیہ، آپ جس مہینے میں فوت ہوئے تھے وہ غم والا مہینہ نہیں ہے. پھر اس مہینے کا نام ہمارے پنجابیوں نے رکھا ہے 12 وفاتاں کا مہینہ. 12 وفاتاں کا کی مطلب 12ویں تاریخ کو وفات ہوئی تھی نا نبی کی اس مہینے میں. نہ تو سن آدھے رہے نا مہینے سے، ابھی اپنے کو نہ رکھنے 12 وفاتاں دا، وڈے روزے دا، خالی چند، عید دا چند، زکاتی والا چند، نہ شاں کو نہیں آدھے سن اسلامی مہینوں کے. تو وہ 12 وفات کا مہینہ ربیع الاول کا جس میں ہمارے نبی کی وفات ہوئی، پھر وہ بھی غم منایا کرو، اس مہینے میں بھی شادی نہ کیا کرو. پھر مجھے کوئی ایک مہینہ بتاؤ، ایک دن بتاؤ جس دن یا مہینے میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، پھر تو شادی سرے سے بند کر دو، ختم. یہ کیا ظلم ہے کہ اور مہینے جن میں اور جنگیوں کے شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، نبی کے اور پیارے صحابہ شہید ہوئے، خود نبی جس مہینے میں فوت ہوئے ان مہینوں میں تو شادیاں کرو، غم نہ مناؤ، اور محرم میں غم مناؤ. اور اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ محرم کے مہینے میں ہمارے آقا پیارے نبی نے خود شادی کی ہے، پھر تو محرم میں شادی سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11. وہ ہماری مائیں ہیں. ازواج امہات، نبی کی بیویاں تمہاری ہر مسلمان کی 12 مائیں ہیں، ایک جس کے پیٹ سے پیدا ہوا اور 11 حضور کی بیویاں، یہ سب ہماری مائیں ہیں. 11 مائیں تھیں. مجھے خیال آیا کہیں 11 شادیاں جو ہوئی ہیں تو دیکھنا چاہیے کہیں محرم رہ نہ گیا ہو، کہ 12 ہوتی تو پھر تو شبہ نہ پڑتا کہ 12 مہینے سے 12 شادیاں. اب شادیاں ہیں 11، مہینے ہیں 12. میں یہ تقریر کرتا تھا کہ مہینہ محرم میں بھی شادی ہونی چاہیے،
مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ 11 دوسرے 11 مہینوں میں ہوں اور یہ 12واں مہینہ رمضان محرم کا ایسا گزر جائے، پھر تو ان لوگوں نے کہنا ہے نا ہاں یہ دیکھو باقی 11 مہینوں میں نبی نے شادی کی تھی، محرم میں نہیں کی تھی۔ لیکن خدا کی قدرت، ان 11 شادیوں میں سے میرے آقا کی ایک شادی اس محرم میں مجھے مل گئی۔ ہمارے نبی کی ایک شادی محرم میں ہوئی۔ اگر یہ آپ کو ثابت ہو جائے کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی تو پھر شادی محرم میں کرنی سنت نبی کی ہے کہ نہیں؟ تو تمہیں بھی یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے۔ نہیں تو نبی کی سنت تو شاید نہ کرو، پر اگر میں یہ ثابت کروں کہ خود حسین نے بھی محرم میں شادی کی ہے تو پھر ارے اگر چنیوٹی یہ ثابت کر دے کہ حسین پاک نے بھی محرم میں شادی کی ہے اور پھر شادی بھی کہاں کی؟ کربلا کے میدان میں شادی کی ہو محرم کو، او حسین حسین کرنے والوں، او پورا چلا تم غم منانے والوں، اور اس حلال کو حرام کرنے والوں، حرام کو حلال کرنے والوں، متے کے حلال ہو جاؤں کہ شادیاں حرام ہو جاؤں۔ وہ ایک رات آتی ہے، اس رات میں سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ جی شادی حرام، اگر حسین پاک نے محرم میں شادی کی ہے تو پھر ہمارے لیے سنت ہوئی اہل بیت کی کہ نہیں؟ نبی کی بھی سنت اور اہل بیت کی بھی۔ یہ تو تم نے سنی ہوگا شیعہ کے ذاتوں کی باتوں سے بھی، وہ کہتے ہیں نا قاسم شیریاں والا، قاسم شیریاں والا، اور مہندی بھی بناتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں اور خاص کر ہمارے چنیوٹ میں تو بڑا رواج ہے مہندی کا۔ ایسے چنیوٹی شیخ اندر میں تو پوچھیا ساڈے چنیوٹ میں 3-4 دن مہندی نکلتی ہے، آج چڑھویوں کی مہندی، آج سنگے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔